بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فرمایا انسان کو آسانیاں ملتی ہیں تو بپھر جاتا ہے، تنگی آتی ہے تو اللہ کریم پر ناراض ہوتا ہے. لیکن اس کا اپنا کردار یہ ہے کہ لا تکرم الیتیم، یتیموں، کمزوروں، بے کسوں کو کوئی مقام دینے کو تیار نہیں ہوتا. قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ ایک تو ہوتی ہے غریب کی، یتیم یا بے آسرا یا بے کس کی مدد کرنا، وہ ایک اور چیز ہے. اسے اپنے جیسا انسان سمجھنا، اس کے انسانی حقوق کا تحفظ کرنا، اسے انسانی احترام و اکرام دینا، یہ بھی ضروری ہے. لا تکرمون الیتیم، یتیم کا اکرام نہیں کرتے، اسے کچھ سمجھتے ہی نہیں. اگر کوئی غریب ہے یا کمزور ہے تو اس قادر مطلق نے اسے غربت تو دی ہے لیکن انسان بنایا ہے. انسانی حقوق اس کے بھی وہی ہیں جو ایک امیر کے ہیں. انسانی مزاج اس کا بھی وہی ہے جو ایک امیر آدمی کا ہے. جس طرح کوئی امیر یا سردار چاہتا ہے کہ میری عزت کی جائے، مجھے احترام سے بلایا جائے، اسی طرح ایک فقیر بھی چاہتا ہے کہ مجھ سے بات احترام سے بات کی جائے، مجھے توہین آمیز رویوں سے نہ دیکھا جائے، ایسی نظروں سے نہ دیکھا جائے جن میں حقارت ہو، ایسی بات نہ کی جائے، ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، اور دلی طور پر احترام کیا جائے. آخر وہ بھی انسان تو ہے، محسوس تو وہ بھی انسانوں کی طرح کرتا ہے. تو فرمایا کچھ دے دلا بھی دیں اگر یتیم کو یا غریب کو یا بے کس کو یا بے بس کو، تو اس کا احترام نہیں کرتے، اسے انسانی اکرام جو ہونا چاہیے وہ نہیں دیتے.
وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس خود دینے کو تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ مشورہ رائے تو دے سکتے ہیں غریب کے حق میں، یتیم کے حق میں۔ مال نہیں دے سکتے، دولت نہیں دے سکتے، کوئی چیز نہیں دے سکتے، تو اچھی رائے تو دے سکتے ہیں۔ دوسروں سے، اپنے کشادہ دست بھائیوں سے یا خوشحال بھائیوں سے کہہ تو سکتے ہیں کہ بھئی غرباء کا بھی خیال رکھو، ان سے بات احترام سے کرو، انہیں عزت سے بلاؤ، انہیں کوئی چیز دینی ہے تو ایسے طریقے سے دو جس میں وہ اپنی توہین نہ سمجھیں، لوگوں میں اشتہار نہ دو، تماشا نہ بناؤ۔ تو ایک رائے تو دی جا سکتی ہے۔ فرمایا لوگ اتنا بھی نہیں کرتے کہ غریب کے حق میں کوئی بہتر رائے بھی دے دے۔ اللہ فرمایا دیکھنا یہ چاہیے کہ آج تمہارے پاس چندے ایک عارضی قوت یا وقتی طور پر تھوڑی سی فراخی ہے تو تم کمزور کا احترام نہیں کرتے۔ کل جب تم یوم حشر کمزور، بے بس، بے کس کھڑے ہوگے تو تم کیا امید رکھتے ہو تمہارا احترام کیا جائے گا؟ تم اپنے حقوق کی تو فکر رکھتے ہو، اپنے لیے تو اچھا سوچتے ہو، اچھا چاہتے ہو، اچھے کی آرزو کرتے ہو، لیکن آج جب اللہ نے تمہیں کچھ دے دیا اور تمہارے دروازے پر ایسے لوگ بھیج دیے جو محتاج ہیں، تو کیا تمہارے دل میں ان کے لیے احترام ہے؟ تم نے انہیں عزت دی؟ اگر کوئی کسی غریب کو، کسی بے کس کو، کسی یتیم کو دیتا ہے تو اس پر احسان نہ کرے، یہ تو اس کا حق ہے، اللہ نے اس کا حق آپ کے مال میں رکھا ہے۔ تو اپنا حق لینے اگر وہ آ جاتا ہے تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ وہ آ کے لے جاتے، جا کے دینا نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ قادر ہے۔ جو اس طرح نہیں دیتے انہیں پھر دوسری طرح دینا پڑتا ہے، ڈاکٹروں کو جا کر، طبیبوں کو، حکیموں کو، وکیلوں کو، عدالتوں کو، کئی گنا زیادہ دینا پڑ جاتا ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے اور جا جا کر دینا پڑتا ہے۔ تو فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، آج جو یتیم یا بے بس یا بے کس ان کے دروازے پہ آئے یہ اس کا اکرام نہیں کرتے، لحاظ نہیں، کچھ دے دلا بھی دیں تو حقارت سے اسے حقیر سمجھتے ہوئے جان چھڑاتے ہیں، اور خود یہ امید رکھتے ہیں کہ فردہ قیامت، روز حشر جب یہ محتاج ہوں گے تو ان کا لحاظ کیا جائے۔ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو کچھ دینے کے قابل نہیں ہے وہ نیک مشورہ تو دے سکتے ہیں، نیک رائے تو دے سکتے ہیں، اچھی بات تو کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اگر کوئی سوالی آتا ہے، آپ اسے کچھ دینے کے لیے آپ کے پاس نہیں ہے تو اسے اچھا جملہ تو کہہ دو، وہ تو ہے آپ کے پاس۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، بلکہ عجیب حالت ہے لوگوں کی کہ وراثتیں سمیٹنے پہ بیٹھے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، لوٹے جا رہے ہیں، یعنی کسی کی موت سے عبرت نہیں حاصل کرتے۔ ایک شخص نے محنتیں کی، مشقتیں کی،
جائز ناجائز چوری زوری جو بھی اس نے کیا آسانی سے تو نہیں کمایا، دولت کے ڈھیر جمع کیے تو وہ چھوڑ کے مر گیا۔ یہ خوش ہوتے ہیں کہ مجھے مل گیا تو اسے گھسیٹ کر لے آتے ہیں، یہ نہیں عبرت حاصل نہیں کرتے کہ اسے جائز ذریعے سے لیا جائے، اپنا حصہ لیا جائے، دوسروں کا دیا جائے، حلال جائز طریقے پر خرچ کیا جائے۔ یہ اللہ کا مال تھا، اگر وہ جمع کرتا رہا تو کون سا ساتھ لے گیا؟ میرے پاس آ گیا تو میں کون سا اٹھا کر قبر میں لے جاؤں گا؟ یہ نہیں سوچتے، بلکہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تاکلون التاس اکلا لما، پیٹ بھر بھر کے کھاتے ہیں، ہڑپ کرتے ہیں جاگیریں اور جائیدادیں، بجائے چھوڑ کر جانے والوں کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ جاگیریں اور جائیدادیں ہڑپ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور دولت لوٹ لوٹ کر جمع کرنے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے۔ حق تو یہ ہے کہ جو چھوڑ کے مرتا ہے وہ رسا کو سوچنا تو یہ چاہیے کہ اس شخص نے بھی کتنی محنت کی، تھوڑا تھوڑا کر کے اس نے جمع کیا، شاید بھوکا رہا ہوگا، کم قیمت کے کپڑے پہنے ہوں گے، کس طرح بچایا ہوگا، کہاں کہاں سے لیا ہوگا، جمع کرتا رہا اور دیکھو چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے وراثت میں مل گیا تو کل مجھے بھی چھوڑ کر جانا ہے۔ وراثت کا جو شرعی قانون ہے میں اسے اس کے مطابق تقسیم کروں، جو میرا حصہ ہے وہ لے لوں، جو کسی دوسرے کا ہے وہ دے دوں۔ نہیں، بھائی بھائیوں کے دشمن بہنوں کو نہیں دیں گے، بیٹیوں کو نہیں دیں گے، جو ہڑپ ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی مرنے والے کی موت سے عبرت حاصل نہیں کریں گے، ایسا سمجھیں گے کہ ہمیں تو یہیں رہنا ہے اور یہ مال ہمارے ہی لیے، حالانکہ تمہیں بھی کل چھوڑ کر چلے جاتے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال جمع کرنے میں مگن ہو جاتے، ایک ہی محبت، ایک ہی دھن سوار ہو جاتی ہے کہ جہاں سے ملے، جتنا ملے، جدھر سے ملے جمع کرتے جاؤ، اکٹھا کرتے جاؤ، اور یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ جمع کر کر کے کہاں لے جاؤ۔ اور جب اپنی باری آتی ہے تو یہ عالم ہے۔ کل جب بارگاہ عزتی میں کھڑے ہوں گے، کل حضور الہی میں کھڑے ہوں گے، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں محتاج کھڑے ہوں گے، تو وہاں امید رکھتے ہیں کہ ہمارا بڑا اکرام بھی کیا جائے، لحاظ بھی کیا جائے، ہم پر بڑی عطا بھی ہو۔ آج جب تمہارے پاس اپنا کچھ نہیں، اللہ کا ہی ہے، آج تم غریبوں کو دے رہے، تم تو جن کا حصہ بنتا ہے ان کا حصہ انہیں نہیں دیتے، جاگیریں ہڑپ کر جاتے ہو، وراثتیں ہڑپ کر جاتے ہو، دولت کھا جاتے ہو۔ جس کا حق بنتا ہے اسے دینے سے گھبراتے ہو، کل لینے کی کس امید پہ ہو؟ مرنے والے کی موت سے عبرت حاصل نہیں کرتے، خوش ہو جاتے ہیں کہ اتنی جاگیر، اتنی دولت، اتنا مال چھوڑ کر مر گیا، میں موج کروں گا۔ بھی تو نے نہیں مرنا۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، خوب سن لو، یہ زمین ٹھوک ٹھاک کر بجا کر میدان بنا دی جائے گی، کچھ نہیں بچے گا اس پر۔ بحر و دریا خشک ہو جائیں گے، بھاپ بن کر اڑ جائیں گے، پہاڑ و دریا برابر ہو جائیں گے، میدان و گھاٹیاں برابر ہو جائیں گے۔ وجاء ربک، اور ذات باری جلوہ افروز ہوگی۔ ربک، تیرا پروردگار،
تقاضائے ربوبیت ہے کہ ہر چیز پر اس کا نتیجہ مرتب فرمائے. تو اس دن میدان حشر میں بھی جو تم کر رہے ہو ان کے نتائج مرتب ہوں گے. جو عقیدہ، جو نظریہ اور جو کردار ہے اس پر جو فطری نتیجہ آنا چاہیے وہ مرتب ہوگا. والملک صفا صفا، اور صف در صف فرشتے حاضر ہوں گے، بارگاہ الہی ہوگی. وہاں تم یتیم مسکین بے بس بے کس بے آسرا بن کر کھڑے ہوگے. وہ مال و دولت، وہ زر و جواہر، وہ جاگیریں، وہ وراثتیں، وہ کہاں گئی؟ کچھ نہیں بچے گا. آج تم نے اپنے پاس سے تو کچھ نہیں دینا. تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. اس میں کسی غریب مسکین کو بھی حصہ دیتے ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اول تو دیتے نہیں ہو، دے بیٹھو تو بڑا احسان کرتے ہو، پھر بڑی حقارت سے دیتے ہو. یہ ساری چیزیں تو کل اپنے لیے سمجھتے ہو کہ ہمارا بڑا لحاظ کیا جائے، ہمیں بڑی مہربانی کی جائے، ہم پر بڑی عطا کی جائے. تو فرمایا وہ تو بارگاہ جو ہے وہ رب العالمین کی ہے، وہ رب ہے. تقاضائے ربوبیت ہے کہ ہر چیز پر اس کے مطابق نتائج مرتب ہوتے ہیں. جو آج کر رہے ہو، جو بو رہے ہو، وہ کل میدان حشر میں کاٹو گے. آج جو تمہارے رویے ہیں انہی پر کل نتائج مرتب ہوں گے. وَجِیعَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن تو جہنم سامنے لا کر کھڑی کر دی جائے گی. اس دن تو کسی کو کوئی غلط فہمی نہ رہے گی. اس دن تو حجابات اٹھ جائیں گے. جہنم کے شعلے اور اس کی دہک سنائی دے رہی ہوگی، چنگاڑ سنائی دے رہی ہوگی. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو عقل آئے گی. اس دن بات کو سمجھے گا کہ بات کیا تھی. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب نصیحت کا کیا فائدہ، اب سمجھنے کا کیا فائدہ، سمجھنے کا وقت تو گزر چکا. اللہ جل شانہ نے ذاتی طور پر اپنے کلام سے تمہیں نوازا. تمہیں کلام باری پہ اعتماد نہ آیا. اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب کبریا آپ کو ایک ایک بات سمجھاتے رہے، اس پر تمہیں اعتماد نہ آیا. آج آنکھوں دیکھا تو آج کہہ رہے ہو اب سمجھ آئی. اب سمجھ آنے کا کیا فائدہ؟ اب سمجھ آئی تو خاک آئی. انا لہ الذکر، اب نصیحت کا کیا فائدہ، اب نصیحت کا کون سا موقع ہے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے ہمارے ذرائع ابلاغ کو بڑی شکایت ہوتی ہے جی ہمارے لوگوں نے اور ہمارے لیڈروں نے اور ہمارے رہنماؤں نے قائد اعظم کی باتیں بھلا دیں، یاد نہیں، قائد اعظم کے اصولوں پہ نہیں چلتے. کوئی اس سے بڑا تیر مارے تو پھر وہ کہتے ہیں جی شاعر مشرق علامہ اقبال کی باتیں بھلا دیں. او خدا کے بندے، جو قوم اللہ اللہ کے رسول کی باتیں بھلائی بیٹھی ہے اس کے سامنے قائد اعظم کیا اور علامہ اقبال کیا؟
جسے یہ شعور نہیں ہے کہ ذات باری کا ارشاد کیا ہے، اللہ کے محبوب اور آخری نبی کا اور آخری پیغام کیا ہے، انسانیت کے لیے رب العالمین کا آخری پیغام کیا ہے، جس قوم کو کلمہ پڑھنے کے باوجود، کافر نے تو کلمہ نہیں پڑھا، اسلام قبول نہیں کیا، جو قبول کرنے کے بعد پرواہ نہیں کرتا اس کے پاس کیا منطق ہے، اور جو کلمہ پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت نہیں دیتا، وہ کسی کو کیا جانتا ہے، اس سے کون کسی بھلائی کی توقع رکھ سکتا؟ اس کے لیے قائد اعظم کیا بلا ہے؟ قائد اعظم سیاسی لیڈر ہے، اس کے لیے ایک شاعر ہے علامہ اقبال، کیا ہے؟ علامہ اقبال کی شاعری میں کیا کمال ہے؟ صرف یہ کہ اس نے اللہ کی رسول کی باتوں کو منظوم کر دیا، اس لیے قیمتی ہو گئی ہیں۔ وہ باتیں ان کی اپنی نہیں ہیں، اللہ کا ان پر احسان ہے، ان کی جو شاعری معروف ہے یہ ساری قرآن و حدیث ہے۔ تو بھئی آپ علامہ کے حوالے سے ہی صحیح، اللہ رسول کی بات تو سنیں، کسی عالم کے حوالے سے صحیح، کسی پیر صاحب کے حوالے سے صحیح، لیکن یہ سارے تو حوالے ہیں، ذریعے ہیں، واسطے ہیں۔ بات تو اللہ کی مانی جائے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی، اطاعت تو اللہ کا حق ہے، اللہ کے نبی کا حق ہے، کہ جس نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو کہ اللہ سے باغی ہے پھر وہ کسی کو کیا سمجھتا ہے، اس سے کیا توقع رکھی جائے۔ فرمایا جب جہنم سامنے ہوگی، حشر بپا ہوگا، کائنات تباہ ہو جائے گی، دولتیں لٹ جائیں گی، زندگیاں ختم ہو چکی ہوں گی دنیا کی، اور آخرت شروع ہو جائے گی، فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، گرفتار بلا ہو کر بارگاہ الہی میں جائے گا، دھکتا ہوا دوزخ سامنے ہوگا، تو پھر سمجھ آئے گی کہ کیا بھلا کیا برا تھا، لیکن اب سمجھ آنے کا کیا فائدہ۔ اس وقت کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ تو آگے بھیجا ہوتا۔ اسے اس وقت سمجھ آئے گی کہ زندگی تو اب شروع ہوئی ہے، اصل حیات تو اب شروع ہوئی ہے جسے ختم ہی نہیں ہونا۔ دنیا کی زندگی چند روزہ تھی جس کے لیے میں سامان جمع کرتا رہا، برزخ میں خالی ہاتھ آیا، صدیاں بیت گئیں لیکن برزخ بھی ختم تو ہو گیا، لیکن جو زندگی اب شروع ہوئی ہے اسے تو کبھی ختم ہی نہیں ہونا۔ اور دنیا میں جو چند سال تھے وہاں سے سودا سلف خرید کر اس زندگی کا سامان بھیجنا تھا، لباس بھیجنا تھا، خوراک بھیجنی تھی، مکان بنانے تھے، رہائش بنانی تھی، وہ تو کچھ کیا ہی نہیں۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی زندگی کا کچھ سامان کیا ہوتا، کچھ تو آگے بھیجا ہوتا، آج تو میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ پھر اس دن سمجھ آئے گی کہ بڑی بڑی سزائیں انسان نے دنیا میں جھیلی ہوں گی، دیکھی ہوں گی، لوگوں کو دی ہوں گی، لوگوں پر پڑتی دیکھی ہوں گی، لیکن جو عذاب الہی ہوں گے ایسا نہیں دیکھا۔
ایسا سوچا ہی کسی نے نہیں ہوگا کہ اتنی سزا بھی اور اس طرح بھی ہو سکتی ہے۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، دنیا میں بھی لوگ پکڑے جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی بھاگ جاتا ہے، کوئی چھپ جاتا ہے، مفرور ہو جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، دنیا والوں کے قابو نہیں آتا۔ فرمایا جیسی پکڑ قیامت کو ہوگی کوئی بھاگ نہیں سکے گا، نہ کوئی غائب ہو سکے گا، نہ کوئی چھڑایا جا سکے گا، نہ کسی کی سفارش ہو سکے گی، نہ کوئی رشوت چل سکے گی، نہ چوری، نہ زوری، نہ کسی طرح کوئی مفر نہیں ہوگا، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اور ایسے عذاب ہوں گے کہ انسان سوچ نہیں سکتا، اور دوسرا کوئی ایسے عذاب دے بھی نہیں سکتا۔ تو کیا صرف یہی ایک پیراگراف نہیں فرمایا، اسی لمحے ایسے بھی ارواح ہوں گے، ایسے بھی لوگ ہوں گے، ایسے بھی افراد ہوں گے جن پر اللہ کی رحمت برس رہی ہوگی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ ارواح جنہوں نے دنیا میں اطمینان حاصل کیا، یہاں نفس بمانی روح استعمال ہوا ہے۔ نفس کا اطلاق بعض اوقات روح پہ بھی کر دیتے ہیں، پورے انسان پہ بھی ہو جاتا ہے، محاورے میں جس طرح لفظ استعمال ہو جائے۔ تو فرمایا وہ لوگ، وہ افراد جنہوں نے اطمینان حاصل کیا، نفس مطمئنہ۔ بھئی اطمینان کہاں سے ملتا ہے، کس دکان سے ملتا ہے، کتنے کا ملتا ہے؟ دنیا میں تو قرآن کریم اعلان کرتا رہا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اطمینان قلب، اطمینان اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ اللہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل اطمینان پکڑتا ہے۔ اطمینان کا مطلب یہ ہے کہ برائی کڑوی لگنے لگتی ہے، نیکی بھلی لگنے لگتی ہے، اطاعت الہی کی توفیق ارزاں ہوتی ہے، عبادت طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے۔ جس طرح کھانے کی بھوک لگتی ہے، پانی کی پیاس لگتی ہے، اسی طرح نماز کی خواہش جاگتی ہے۔ جس طرح سانپ سے ڈر لگتا ہے، بچھو سے ڈر لگتا ہے، اسی طرح گناہ سے ڈر لگتا ہے۔ اور یہ نصیب ہوتا ہے برکات نبوت سے۔ یاد رکھیں، زبانی ذکر جتنا ہے، ذکر کی بہت سی اقسام ہیں جن کو بنیادی 3 قسموں پہ تقسیم کیا جا سکتا ہے: ذکر لسانی، عملی اور قلبی۔ ایمان کا دعویٰ کرنا، کلمہ طیبہ پڑھنا ذکر لسانی ہے۔ تلاوت، تسبیحات، نیک بات کرنا، بھلائی کی بات کرنا، سچ بولنا، سچی گواہی، یہ سارے جتنی زبانی نیکیاں ہیں یہ سارا ذکر لسانی ہے۔ نیک کام کرنا
جس کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے گا وہ عملی ذکر ہے، وہ بھی ذکر ہے۔ لیکن یہ سارا ذکر لسانی بھی اور ذکر عملی بھی منحصر ہے خشوع و خضوع قلب پر۔ اگر دل میں خلوص نہیں ہے تو یہ سارا دکھاوا اور بناوٹ بن جاتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ دل کا خشوع و خضوع منحصر ہے دل کے ذاکر ہونے پر، اور دل ذاکر ہوتے ہیں برکات نبوت سے۔ زبان پہ الفاظ آتے ہیں تعلیمات نبوت سے، اور یہ بڑا لمبا پروسیس ہے۔ الحمدللہ زبانی ذکر بہت اچھی بات ہے، توفیق عمل بہت اچھی بات ہے، لیکن بڑا تیر مارے اور اگر نجات پالے تو بڑا کمال ہے۔ قلب ذاکر ہو جائے تو یہ برکات نبوت سے ہوتا ہے، اور یہ نصیب ہو جائے تو یہ قرب الہی کی دلیل بنتا ہے۔ نجات بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، لیکن قرب الہی اور چیز ہے، نجات اور چیز ہے۔ تو یہ بڑی دفعہ بیان ہو چکا تعلیمات نبوت اور برکات نبوت۔ تو جنہوں نے دنیا میں برکات نبوت، تعلیمات نبوت بھی اور برکات نبوت سمیٹیں اور ان کی ارواح مطمئن ہو کر آئیں، ان کے قلوب مطمئن تھے، تو جب عذاب کے کوڑے برس رہے ہوں گے، جہنم دہک رہا ہوگا، لرزاں و ترساں زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگ توق پڑے ہوئے، آگ کے لباس پہنا کر جہنم میں پھینکے جا رہے ہیں، اسی لمحے وہ بڑے پرسکون، بڑے مزے میں، بڑے آرام میں ہوں گے، اور ارشاد ہوگا، اے نفس مطمئنہ ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کے پاس چل، چھوڑ انہیں جانے دے، تیرا ادھر کوئی کام نہیں، تو اپنے رب کے قرب میں رہے، تو پروردگار کی حضوری میں رہے، تو نے اسے راضی کیا تھا، آج وہ تجھے راضی کرے، تو نے زندگی اس کی رضا کے لیے بسر کی، آج وہ تیری جو تو چاہتا ہے آج تجھے وہ ملے گا۔ خوش باش رہ، راضی خوشی رہ، تو اپنے پروردگار سے راضی، وہ تجھ سے راضی، آج موج کر۔ فادخلی فی عبادی، آج میرے ممتاز اور چنے ہوئے میرے بندوں میں داخل ہو جا، ان بندوں میں شامل ہو جا جو میرے ہیں، جو میرے لیے جیے، جو میرے نام پر مرے، جنہوں نے زندگی بھر میری رضا کے لیے کاوشیں کیں، جو میری خوشنودی چاہتے رہے، جو میرے بندے، نہ نفس کے بندے بنے نہ شیطان کے بنے، جو میرے رہے، جو میرے محبوب، میرے حبیب، جنہیں میں پسند کرتا ہوں، تو بھی ان میں شامل ہو جا۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، آج تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ صحبت صالح، اہل اللہ کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت بھی جنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے، فرمایا جنت کے باغوں سے گزرو، جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو، کچھ نہ کچھ۔ یا رسول اللہ کون سے جنت کے باغ ہیں جن کے پاس سے ہم گزرتے ہیں؟ فرمائیے ذکر کی مجلسیں،
جہاں اللہ اللہ ہو رہی ہوتی ہے تو گزرو تو کچھ کر لیا، کچھ حصہ لے لیا کرو۔ اسی آیہ کریمہ کا مفہوم ہے اس حدیث پاک میں، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنتوں میں، میرے باغوں میں چلا جا۔ تو کوئی مطلب ہے کہ دنیا میں بھی نیکوں کی صحبت، صالحین کی صحبت، اہل اللہ کی صحبت، اللہ اللہ کی مجالس، ذکر اللہ کی مجالس جنت کی مثال ہیں، جنت کے باغ ہیں، کچھ نہ کچھ ان سے حاصل کر لینا چاہیے۔ توفیق ہو تو بندہ ان مجالس میں عمر بسر کرتے۔ یہی اطمینان قلب عطا کرتی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یہی چیز اس دن پکاری جائے گی، ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جانیں جو اطمینان لے کر آئی تھی۔ دنیا سے کیا کیا خریدا، فکریں خریدی، تفکرات خریدے، خوف خریدا، ڈر خریدا، دکھ خریدے، پریشانیاں خریدیں، کیا خرید کے لائے ہو؟ اطمینان بھی خریدا، جو اطمینان لائے وہ اس طرف آئے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند، نیکوں کی صحبت میں نیک ہو جاؤ گے، بدکاروں کی صحبت تمہیں بھی بدکار بنا دے گی۔ تو اپنا جتنا وقت نصیب ہو صحبت صالح میں بسر ہو تو وہ سمجھو جنت میں بسر ہو رہا ہے۔ بڑی حیرت ہوتی ہے جب یہ کہا جاتا ہے جی دعا کریں ذکر نہیں ہو رہا، کمال ہے۔ عجیب دعا ہے، دعا کریں اللہ نے جنت کھول کے رکھ دی ہے، میں اندر بیٹھ نہیں سکتا، اللہ نے جنت کا باغ دیا ہے، میں کچھ کھا نہیں سکتا، کہ کمال ہے، کیا دعا ہے بھائی جس کے سامنے جنت کا پھل ہو اور وہ کہ دعا کرو میں تو نہیں کھا سکتا، پھر اس کے لیے کیا دعا ہے؟ یہ دنیا کی رسمیں چھوڑو، دیانتداری سے، خلوص سے، اور غنیمت سمجھو۔ لوگوں نے عمریں لگا دی، دنیا بھر کے سفر کیے، انہیں کوئی بندہ نہیں ملتا تھا جو ذکر قلبی کرا دے اور لطائف لا کر کرا دے۔ تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، بلا تکلف ہمیں یہ نعمتیں نصیب ہو گئیں اور ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا سیکھو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے
کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔